کہ ایک طرف تو گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن تھا یا نہیں تھا، اب یہ کامیابی ناکامی ڈٹرمن کرے گی، لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو بہت سارے آپشنز تھے. ان کے یہاں ابھی بھی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے استعفے قبول نہیں ہوئے، الگ الگ جائیں استعفے قبول کرائیں، ادھر سے جو کے پی کے اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو کریں، پنجاب اسمبلی کے لوگ استعفیٰ دیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو ابھی بھی بہت سارے راستے پڑے ہیں اس حکومت کو متزلزل کرنے کے لیے. یہ ایک ایسا راستہ جو کہ اشتعال انگیز راستہ ہے، جس کے شروعات میں ہی ایک کانسٹیبل کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کے 5 بچے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. کیا خان صاحب نے باقی آپشنز کو رد کر کے یہ آپشن کا رخ کرنا ان کا کوئی خاص مقصد، کوئی خاص ایم، کوئی خاص ویژن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں انیکا، یہ تو پہلے تو بڑا افسوسناک ہے وہ جو کانسٹیبل کی شہادت ہوئی ہے، جس حوالے سے بھی ہوئی جیسے بھی ہوئی چاہیے تھی. وہ بیچارے بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور کروانے والے ان سے پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال آگے چلتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ کے سوال کا کرکس تو یہی ہے کہ خان صاحب نے یہی راستہ کیوں لیا باقی راستے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے تمام کی تمام آپشنز وے کی. خان صاحب نے اپنے آپ کو 4 سے 8، لوگ کہتے ہیں 10 سے 12 یہ ہفتوں کا ٹارگٹ دیا تھا، یعنی کہ 2 سے 2.25 مہینے کا ٹارگٹ دیا تھا کہ اگر 2 مہینے کے اندر یا 10 ہفتوں کے اندر میں اس حکومت کو گرا سکا تو میں اس کو گرا لوں گا. اگر میں اس کو 10 ہفتوں میں نہ گرا سکا اس کا یہ حکومت جو ہے وہ آسانی سے 14 مہینے پوری کر جائے گی. اور پھر وہ جو بیانیہ جو عوام نے بیسیکلی بائی کر لیا ہے، اب چاہے جو مرضی کہتا پھرے، عوام نے اس بیانیے کو بائی کر لیا ایک بڑی تعداد نے. اس بیانیے کی زندگی بھی جو ہے وہ پھر 14 مہینے نہیں چل سکتی تھی. صحیح. انہیں اپنے آپ کو 2 مہینے کا ٹارگٹ دیا. اس ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ حکومت سے نکلتے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیا. اس میں عوام آنے لگ گئی. ایک حکومت جو نئی نئی آئی ہے، آتے ساتھ ہی اس کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. ایک حکومت جو ویسے ہی ٹرم آئل کے اندر گرتی ہوئی معیشت، تباہ کن معیشت کے اندر ایک بے وقوفی والا قدم اٹھاتی ہے کہ نہیں جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کرو تو 80 آنا ہے، اور پھر وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ان کے سامنے بہت بڑے اکنامک چیلنجز ہیں اور ساتھ ہی پھر پولیٹیکل چیلنجز سامنے آ جاتے ہیں. خان نے میرے خیال میں بڑی سمجھداری کی. اسے سمجھ آ گئی کہ میں کوئی بھی اور آپشن لوں گا تو اس میں ٹائم ضائع ہوگا، اس میں نون لیگ کو گندا خراب اور گرانے میں آسانی نہیں ہوگی. آسان راستہ یہی ہے کہ معاشی چیلنجز موجود ہیں، پولیٹیکل ٹرموائل ان کے سامنے آ جائے گا، روز احتجاج ہوں گے، روز جلسے ہوں گے، حکومت کی توجہ بڑھ جائے گی، وہ اپنے پولیٹیکل چیلنجز کا سامنا کرنے کی کوشش کریں گے. وہ جو ایکشن لیں گے شام کو جلسے میں اپوزیشن ان کو جو ہے نا ان کو لیرو لیر کر کے رکھ دے گی. تو میرے خیال میں کہ دس واز دی بیسٹ اینڈ دی پریکٹیکل آپشن جو اپنے کسی بھی سیاسی کو حریف کو گرانے کے لیے اس قسم کے حالات میں بہترین تھی، اور ابھی تک وہ بہترین ثابت ہو رہی ہے. شیخ صاحب، اگر تو صورتحال اسی طرح سے بنتی ہے اور ایز یو سیڈ کہ اس نیریٹو کی ایک ایکسپائریشن ڈیٹ ہے اور وہ ایکسپائری ڈیٹ قریب آتی چلی جا رہی ہے، تو عمران خان صاحب فوری طور پر آر یا پار جائیں گے، اور آر یا پار ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ بیوروکریسی سے بھی، پولیس سے بھی، باقی اداروں سے بھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کشتی کو کسی ساحل کے اوپر جا کے کھڑا کیا جائے. بٹ دا گورنمنٹ اس نے بھی پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہاں ہم لوگ جلدی ان تمام اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے. اب وہ بھی ڈٹ گئی ہیں. یہ کلیش آف ایگوز بن گیا، اور کلیش آف ایگوز کے اندر پس کون رہا ہے؟ نہیں، یہ کوئی کلیش آف ایگوز نہیں ہے، یہ اب کلیش آف مجبوری بن گیا ہے. کچھ ایگو کا کلیش نہیں ہے. ایگو تو یہ جو گئی نہیں رہ گیا یہاں پہ اس وقت. سارے سیاستدان ملک داؤ پہ لگا ہوا ہے، روٹی کی فکر ہوئی ہے، کل کون زندہ رہتا ہے کون مرتا ہے. یہ مجبوری کا کلیش ہے. مجبوری بامر مجبوری دونوں گھر اس وقت پریشان ہے. ایک کسی مطلب اسٹوپڈ قسم کی اسٹریٹجی پہ جاتے ہوئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر بیٹھے. اب ان کی مجبوری ہے، گندے ہو گئے ہیں، اب فوری الیکشن کریں تو الیکشن ہارتے ہیں، آگے لے کے چلنا ان کی مجبوری ہے. تیل سستا بیچ رہے ہیں، پیٹرول مہنگا نہیں کر سکتے، کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے. دوسروں کی یہ مجبوری ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ان کو 2-2.5 مہینے میں گرائیں گے. اب وہ اس سے پیچھے ہٹے تو وہ پھر 14 مہینے میں خراب ہوتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس بیانیے کی کوئی ایکسپرٹ، مگر
इस बयानिए के जोबन के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, वो इसका पूरे का पूरा फायदा लेना चाहती है किसी भी और पार्टी की तरह। मैं अब आपको देखें, मैंने तारिक साहब ने ये कहा कि शायद खटक की तरह जो है वो निसार ने रोक लिया था, तो कोई राणा साहब शायद रोक लें। खटक वाज नॉट इमरान खान। इफ इमरान खान लीड्स अ जलसा एंड ही और जलूस और वो वहां पे लेके आते हैं, तो वर्कर अपने हकीकी लीडर की मौजूदगी में अपना 100% नहीं 150% डिलीवर करता है। ये अपने ज़हन में रखिएगा। दूसरी एक बहुत बड़ी थ्रेट जो है वो इमरान खान की जान को भी है। शेलिंग होती है, शेलिंग के दरमियान कुछ शरपसंदी हो जाती है, और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता है तो आपका क्या ख्याल है, हुकूमत वक्त सर्वाइव कर जाएगी? आपका क्या ख्याल है कि जिस बदले और मुसीबत से की कोशिश की जा रही है वो गली गली में चला जाएगा और एक तमाशा बन जाएगा? ये एक बहुत बड़ी वो कैच 22 सिचुएशन पैदा हो गई है। पंजाबी में कहते हैं ना, आगे आगे पीछे कद, कुछ किसी घर को समझ नहीं आ रही क्या करना है। अपने ही बयानात की मजबूरी से इनको आगे चलना पड़ेगा। मसलन अगर अब लॉन्ग मार्च नाकाम होती है तो बयानिया और इमरान खान की सियासत को नुकसान पहुंचेगा। अगर वो कामयाब हो जाती है तो नून लीग की तबाही हो जाएगी। अब इसमें ये ऐसी सिचुएशन है कि ये अपने मुल्क का सोचें, क्योंकि ये जो लड़ाई मार कुटाई है ना, ये हमेशा होता है। गिरफ्तारियां होती हैं, लोग रोके जाते हैं, गिरफ्तार की जाते हैं। ये कोई नया काम नहीं, ये पाकिस्तान है, ये पहले भी होता रहा। मगर अगर कोई गलती से, जैसे ना घर के ऊपर एक पुलिस वाला गया तो उसको गोली लग गई, अगर इस मजमे के अंदर गोलियां चल जाती हैं तो शहीद हो जाते हैं, कोई नुकसान मामला आप क्या समझते हैं क्या होगा? नहीं, वो नारगी की तरफ मामला चला जाएगा शेख साहब में, वो तो उस तरफ तो हम लोग जाना भी नहीं चाहते।